الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، کل ہم نے وحی کے متعلق سمجھا تھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسان دنیا میں آزمائش کے لیے آیا اور پیدا ہونے کے بعد اسے چند چیزوں کے علم کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ علم جو اسے میسر ہوتا ہے حس کے ذریعے، عقل کے ذریعے اور ایک وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم نے معلوم کیا کہ وحی ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی ہے غیر مطلوع ہے. وحی مطلوع اسے کہتے ہیں کہ الفاظ بھی اللہ کے اور معنی و مفہوم بھی اللہ کے، اور وحی غیر مطلوع الفاظ تو اللہ کے نہیں لیکن معنی و مفہوم اللہ کے. اس کے مثال سے بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی. میں پھر آج ایک مثال اور دیتا ہوں کہ میں نے اپنے بچے سے یہ کہا کہ جاؤ بیٹے وہاں جا کر تربوز لاؤ لیکن میٹھا لاؤ، تربوز لاؤ لیکن میٹھا لاؤ. اب بچہ جو یہاں سے نکلا، نکلنے کے بعد وہاں جا کر کہے اپنی ماں سے کہ امی ابو نے کہا کہ تربوز لاؤ لیکن میٹھا لاؤ، وہی الفاظ نقل کیے جو الفاظ میں نے کہے، وہی معنی و مفہوم ہیں. تو یاد رکھے کہ جو الفاظ ابا کے ہیں وہی الفاظ بچے نے نقل کیا، لیکن بچے نے جا کر یوں نہیں کہا کہ تربوز لاؤ لیکن میٹھا لاؤ، بلکہ جا کر یہ کہا کہ امی ابو نے میٹھا تربوز منگایا. بات تو وہی ہے، بچے نے کوئی غلط کہا نہیں، بات ایک ہی نقل کی لیکن الفاظ بدل دیے. الفاظ ابا کے نہیں ہیں، الفاظ کوئی اور نقل کیے ہیں لیکن معنی مفہوم وہی ہے. تو بس یہی مطلب ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اگر الفاظ بھی وہی لائیں اور معنی و مفہوم بھی وہی لائیں تو اسے قرآن کریم کہتے ہیں، اور اگر الفاظ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی و مفہوم اللہ کے ہیں تو اسے حدیث پاک کہتے ہیں. تو معنی مفہوم اللہ ہی کے ہیں، یعنی کہنے جیسے کہ باپ نے کہا کہ تربوز لاؤ لیکن میٹھا لاؤ، بچے نے جا کے کہا کہ میٹھا تربوز ابا نے منگایا ہے، تو کام تو بچے نے وہی کیا ہے. تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کام تو وہی کر رہے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، معنی و مفہوم وہی ہے لیکن الفاظ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسے حدیث پاک کہتے ہیں. تو وحی کے دو طریقے ہم نے سمجھا، اور یہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا اور کائنات بنانے والی ذات کس کی ہے؟
اللہ ہی کی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں جو چیز بنائی گئی اس کو کس طرح استعمال کیا جائے, اور اللہ زیادہ بہتر ان ساری چیزوں کو جانتا ہے. ایک فرد یہاں سے نکلا اور میں نے اسے کہا کہ جاؤ آپ دہلی جاؤ, اور وہ بندہ یہاں سے دہلی جائے تو وہ پوچھے کہ حضرت کیا کام کے لیے جاؤ دہلی, میں کہوں کہ نہیں ایسے ہی جا کر آؤ دہلی, تو کہیں کہ حضرت کا دماغ کیا سٹیا گیا کہ مجھے دہلی بھیج رہے. اب میں نے کہا نہیں آپ دہلی جاؤ تو یہ کام کر کے آنا, یہ کام کر کے آنا. میں نے مقصد بتلا دیا. مقصد کے تحت ایک فرد اگر دہلی تک جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب یہ دنیا بنائی ہے, دنیا کی ایک ایک چیز بنائی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے بنائی ہے. لیکن اس کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کون جانتا ہے؟ وہ مقصد اللہ رب العزت جانتا ہے. جیسا ایک شخص نے ایک شخص کو بھیجا تو وہ شخص جانتا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں تو کس مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں, وہ مقصد بنا کر بھیجتا ہے. جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ زیادہ مقصد بہتر جانتا ہے. تو اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو وہ مقصد جانتا ہے کہ کس مقصد کے تحت بھیجا ہے. اگر مقصد نہ ہو, دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارنا ہو جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہے دنیا میں. جیسے ایک عالم, ایک شخص نے دنیا میں یہاں سے ایک شخص نے چین تک کسی فرد کو بھیجا اور کوئی مقصد نہیں, صرف ایسے ہی بھیج دیا, تو کہیں گے کہ ہم کو ایسے ہی بھیج دیا گیا, کوئی مقصد ہی نہیں. تو انسان کو دنیا میں بھیجا کوئی مقصد ہے, تو مقصد اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ نے وہ سارے مقاصد کو قرآن کریم میں بتلا دیا اور احادیث مبارکہ میں بتلا دیا, جسے ہم وحی کی شکل میں دیکھتے ہیں. وہی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 طریقے پر اترتی تھی. پہلا, حارث بن ہشام نے, اما عائشہ کہتی ہے کہ حارث ابن ہشام نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ وحی کس طرح آپ پر نازل ہوتی ہے. تو کہا کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ گھنٹی بجنے کی صورت میں, جس طرح گھنٹی بجتی ہے اسی طرح جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر وحی لاتے ہیں کہ گھنٹی بجنے کی شکل میں وحی آتی, اور یہ سب سے مشکل ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے, سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے, نبوت ملنے سے پہلے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے. اس لیے کہ جب رات کو سوتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں اچھے اچھے خواب آیا کرتے تھے. اس لیے اکثر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آج میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا, دل چاہتا ہے کہ زندگی بدل دیں. بہت سے لوگ اپنی زندگیاں بدلتے ہیں, خوابوں کے ذریعے بھی بدلتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج ہم نے اس طرح کا خواب دیکھا, دل چاہتا ہے کہ زندگی پلٹ جائے آج سے. تو اس لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خواب نیک ہوا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب اچھے اچھے دیکھا کرتے تھے, جس کے بنا پر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. غار حرا میں جانے کے بعد وہاں جا کر اللہ کے رسول معمولہ ذکر اذکار میں لگے رہا کرتے تھے, خوب مراقبے میں لگے رہا کرتے تھے, اللہ کی یاد میں مست رہا کرتے تھے. اللہ کی یاد میں لگے ایک دن اچانک کے ایک شخص نمودار ہوا, جسے فرشتہ کہتے ہیں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئے اور آ کر کہا کہ پڑھیے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امی ہوں, پڑھ نہیں سکتا. پھر کہا پڑھیے, پھر کہا امی ہوں, پڑھ نہیں سکتا. تو بھیجا اور کہا کہ پڑھیے, اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد جیسے ہی حضرت خدیجہ کے پاس آئے گھبرا گئے, کیونکہ پہلی مرتبہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا, اور وہی کی حالت تو یہ تھی کہ خود زید بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے قدم پر تھا, اور قدم پر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک وحی طاری ہوئی, اور جیسے ہی وحی نازل ہوئی, اور وحی کا نازل ہونا تھا کہ میرا پیر بھاری ہو گیا اور میں کپکپانے لگا, ایسا لگا کہ میرا پیر ہی نہ ٹوٹ جائے.
کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوتے تھے، اگر وحی نازل ہوتی تھی نا تو اونٹ بھی بیٹھ جایا کرتا تھا وحی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے۔ کتنی شدت ہوا کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ قربان جائیے میرے آقا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے مستانوں، اے نبی کے نام لیو، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عاشق اور مجنو ذرا سمجھو کہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر جو وحی ان پر نازل ہوئی تھی، جن کی شدت اتنی زیادہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، کس کے لیے برداشت کی؟ کہ اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا، جس اونٹ پر نبی کریم جناب سرکار دو عالم کہ اما عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کا موسم ہوتا تھا کہ بدن کپ کپا رہا ہے، ایسے ایام میں بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا ختم ہوتا تھا تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ زرد ہو جایا کرتا تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، کھجور کی شاخ کی طرح زرد ہو جایا کرتا تھا، اور داغ جس طرح ٹھنڈیوں میں بجتے ہیں نا اس طرح بجنا شروع ہو جاتے تھے، اور پسینے سے شرابون نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے وقت ہو جایا کرتے تھے۔ تو جب وحی نازل ہوئی ہوگی اور سامنے فرشتہ ہو، پہلی مرتبہ وحی اور پہلی مرتبہ فرشتہ، دونوں دیکھ کر کوئی گھبرا نہ جائے؟ انسان تو ایسے بھی بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب فرشتے کو دیکھا، جبرائیل امین کو، گھبرا گئے، گھر آئے، کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھ پر چادر اڑا دے۔ گھبرا گئے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ نے چادر اڑا دیا۔ اما خدیجہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، ذرا بتلائیے نا تو صحیح۔ تو خدیجہ جیسے ہی پوچھتی تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا سنایا کہ جبرائیل آئے تھے اور یہ حالت ہو گئی میری۔ جیسے یہ واقعہ سنایا، خدیجہ نے فوراً کہا مجھے لگتا ہے یہ ایرے گیرے۔ اور آپ ایک بات اور سمجھیے ذرا، میں ایک بات ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ کوئی چیز کسی پر جب نافذ ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، پہلی مرتبہ کوئی چیز ہو، میں ابھی بتلا کر گیا، تو ڈر کیوں نہ ہو کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ، سننے جیسا واقعہ ہے، پہلی مرتبہ سارے کفار نے کیا کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آئیے آج دیکھتے ہیں، اور انہوں نے رسیاں پھینک دی تھی۔ کیا پھینک دی تھی؟ رسیاں پھینک دی، اور سامنے رسیاں پھینک کر کہا، اور وہ سانپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے سانپ رینگنے لگے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہیں اور وہاں سانپ رینگ رہے ہیں، اور کہا کہ ذرا بتلائیے ہم جیسا کرتب آپ بتلا سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا اٹھا کے پھینک دے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا کو اٹھا کر پھینکا۔ جیسے عصا کو پھینکنا تھا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑا اژدہا بن گیا۔ جیسے ہی اژدہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی لکڑی پھینکنا اور اژدہا کا دیکھنا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھاگے، ڈر کے مارے گھبرا گئے، کیونکہ معجزہ یہ تو معلوم تھا کہ معجزہ، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا اژدہا بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھاگے۔ خود قرآن کریم نے اس کی عکاسی کی ہے کہ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک لمن المؤمنین، کہ اے موسیٰ دوبارہ پیچھے کی طرف پلٹ کہ یاد رکھ تو مامون ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے تجھے۔ تو پہلی مرتبہ تو موسیٰ بھی تو گھبرا گئے تھے نا، تو معجزہ دیکھ کر تو آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جبرائیل امین کو دیکھ لے تو کیوں نہ گھبرا جائے۔ تو پہلی مرتبہ جیسے ہی جبرائیل کو دیکھے، زملونی زملونی کہا، خدیجہ قریب آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے محمد، میں تو آپ کو جانتی ہوں، آپ تو بہت صلہ رحمی کرتے ہو،
آپ تو بہت اچھے اچھے کام کرتے ہو، غریبوں کی امداد کرتے ہو، آپ تو قرض کھاؤ کے قرض کو اٹھا لیتے ہو، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہو، سارے اچھے اچھے کام تو آپ کرتے ہو، آپ کے ساتھ اللہ کبھی اس طرح نہیں کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا۔ عورت ہو بھی تو ایسی عورت ہو کہ دلاسا فوراً دے۔ یہ تو واقعہ آپ لوگوں کو بتلانا نہیں چاہیے، نہیں تو گھروں میں جا کے ظلم ہو کہ آج تو مولانا نے بتلایا کہ عورت ہو تو ایسی عورت ہو۔ اسی لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج تھا کہ عورتوں کے درمیان جب بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ مردوں کا ادب احترام کرو، مردوں کے سامنے جب بیان کرتے تو کہا کرتے تھے کہ عورتوں کا ادب احترام کرو، کیونکہ دونوں کا مزاج ہے، عام مزاج ہے مردوں کا کہ اکثر و بیشتر جب مردوں کے سامنے عورتوں کی برائی اور عورتوں کے سامنے مردوں کی برائی، تو بلکہ یہ مزاج ہوتا ہے کہ مرد کے سامنے جب عورتوں کے بارے میں کہا جائے تو عورت کے اوپر ظلم شروع ہو جاتا ہے، عورت کے سامنے مرد کے بارے میں کہا جائے تو کہا کہ آج تو سن کر آئی ہوں مول صاحب نے کیا بولا کہ مردوں کو تو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ عورت فوراً نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو آپ پر غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ نے آگے بڑھ کر کہا، سنیے کتنا زبردست لفظ کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، قسم اس ذات خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ ضرور بھی ضرور کہتی ہوں آپ اس امت کے نبی ہو۔ اقرار کیا حضرت خدیجہ نے اور دوڑ کر ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی، اپنے چچازاد بھائی کے پاس، اور ورقہ ابن نوفل سے جا کر کہانی سنائی اور کہا کہ تو نے اگر یہی واقعہ صحیح واقعہ بتلایا ہے تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایسا فرشتہ آیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً خدیجہ لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی اور کہا کہ چچازاد بھائی ذرا ان سے پوچھئے۔ ورقہ ابن نوفل نے پورا واقعہ سنا اور واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اگر بھتیجے تو نے یہ بات صحیح کہی تو یاد رکھنا یہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پاس بھی اسی طرح فرشتہ آیا کرتا تھا، اور کہا اگر میری زندگی باقی ہوگی تو یاد رکھنا ایسا اگر موقع ہوتا ہے تو اس وقت حالات بہت آتے ہیں، بہت پریشانی ہو سکتا ہے کہ کون تجھے اپنے علاقے سے نکالے۔ جب یہ سننا تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ قوم میرے ساتھ ایسا کرے گی؟ کہا کہ ہر نبی کے ساتھ اس طرح کے قوم کرتی ہے، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوں گا تو میں تجھے ساتھ دوں گا اور اس وقت زبردست اعلان کروں گا کہ یہ نبی ہے۔ ورقہ ابن نوفل اصل بت پرست تھے، بعد میں بت پرستی کو چھوڑ کر نصرانی بن گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ تورات اور انجیل کے زیادہ ماہر تھے، عالم دین تھے، زیادہ علم رکھتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سنا، واقعہ سنتے کے ساتھ فوراً کہا کہ یہ نبی ہے، اس امت کا نبی انہیں بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں اس کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، یہ آخری نبی جس کے اوپر آخری کلام نازل کیا گیا، اور ان نبی کے امت میں داخل ہونے کے لیے ساری امتوں نے اور سارے نبیوں دل میں خواہش رکھتے تھے، لیکن اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ تو پہلا وحی نبی علیہ السلام پر گھنٹی بجنے کی شکل میں، وہی دوسری صورت عام انسان کی شکل میں فرشتہ آ جایا کرتا تھا۔ کتابوں میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام خود فرماتے کہ دحیہ ابن کلبی کے شکل و صورت میں آیا کرتے تھے، اور ایک ہے کہ خود اپنی صورت میں جبرائیل علیہ السلام، یہ 3 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ خود نبی علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، اور دوسری مرتبہ معراج کے وقت میں، اور تیسری وقت میں مقام اجیاد کے اندر، وہاں پر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکل و صورت میں نظر آئے تھے۔ اور تیسری وحی کی شکل جو ہے وہ وحی کی شکل یہ ہے کہ
اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے پاس جا کر اللہ کے سامنے ہم کلام ہوئے، اور وہ مقام معراج کے موقع پر. اور ایک نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب کے اندر اللہ سے ہم کلامی کی تھی. اور پانچویں شکل یہ ہے کہ عام انسان کی شکل میں جبرائیل آتے تھے اور دل میں بات کو ڈال دیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بات بتلا دیا کرتے تھے. یہ 5 شکل وحی کی بتلائی ہے. اب آخری ایک واقعے پر بات کو ختم کروں. نسو ایک شخص گزرا ہے بنی اسرائیل کا. وہ شخص تھا دیکھنے میں عورتوں کے مانی، اس کی آواز بھی عورتوں کی طرح، اس نے کپڑے بھی عورتوں کی طرح پہن لیے تھے اور عورتوں ہی کے اندر رہا کرتا تھا، اور وہ مساج کیا کرتا تھا. نسو جب مساج کرتا تھا عورتیں سمجھتی تھی کہ عورت ہی ہے، لیکن مرد تھا. مساج کیا کرتا تھا، روزانہ مساج کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ اس کی لڑکی بھی مساج کے لیے آئی. پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو زبردست مساج کرتی ہے، تو وہ ہے نسو. تو اس کے پاس یہ بھی پہنچی اور اس نے مساج کروایا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ کئی مرتبہ اس کے زمین نے یہ بھی کہا کہ اب چھوڑ دوں، لیکن انسان ہے پھر گناہ میں پھر پڑ جاتا. اسی سے کماتا بھی تھا، اسی سے لذت بھی لیتا تھا، کیونکہ مرد تھا لیکن عورت کا انداز اختیار کر رکھا تھا. کئی دن گزر گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک بادشاہ سلامت کی جو اور لڑکی تھی، اس کا جو ہیرا تھا، نگینا تھا، وہ گم ہو گیا. بادشاہ سلامت کی لڑکی نے تلاشی دلوائی کہ تلاشی لیا جائے، جتنی بیگمات محلات میں سب کی تلاشی لی جائے. سارے کی تلاشی لی گئی لیکن کہیں وہ نہیں ملا. نسو گھبرا گیا. فوراً بادشاہ سلامت کی لڑکی نے فوراً کہا کہ اسے بھی لایا جائے، کیونکہ میں مساج کے لیے وہاں بھی گئی تھی، تو اسے بھی لایا جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس نکل آئے اور تلاشی لی جائے، ان کے کپڑے اتارے جائے اور اتار کر دیکھا جائے کہیں چھپا کر تو نہیں رکھا. نسو گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پول کھل جائے، میرے علم ہو جائے لوگوں کے سامنے. ڈر گیا اور ایک جگہ جا کر چھپ گیا. تلاشی ڈھونڈا جا رہا ہے، بیگمات ڈھونڈ رہی ہے کہ کہیں مل جائے نسو. اور یہ ڈر گیا. اچانک اس کو خوف خدا اور رو پڑا، گڑگڑانے لگا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اگر تو نے معاف کر دیا اب میں زندگی بدل دوں گا، کبھی میں مساج نہیں کروں گا. روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، روتا رہا، گڑگڑاتا رہا. اچانک کے بیگمات وہاں تک پہنچ گئی، نسو کے پاس تک، اور پہنچ کر قریب تھی کہ اسے پکڑ دیں کہ اچانک کے بادشاہ سلامت کے ہاں سے اعلان ہوا کہ لڑکی کا جو وہ گم ہو گیا تھا شہزادی کا، وہ مل چکا ہے. نسو نے توبہ کر لی تھی سچے پکے دل سے، اللہ سے معافی مانگ لیا تھا. بس تھوڑے دن اور نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ سلامت کی لڑکی کو پھر یاد آیا. کہا کہ جاؤ کہ مساج کرنا ہے، نسو کو بلا کے لاؤ. لیکن اس نے پکی سچی توبہ کر لی تھی، تو اس نے کہا میں نہیں آ سکتا ہوں. بادشاہ سلامت سے جا کر ان کی لڑکی سے جا کر کہے کہ مجھے کچھ پریشانی ہے، ہاتھ میں درد ہے، تکلیف ہے. بہانہ کر دیا. لیکن بہت سی عورتیں بھی وہاں مساج کے لیے تیار تھیں. نسو نے سوچا کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو لوگ مجھے میرے پاس آتے رہیں گے، مساج کے لیے مجھے پکارتے رہیں گے. فوراً نسو نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں عبادت شروع کر دی. خوب اللہ کے سامنے رونے لگا. اچانک کے قریب دیکھتا ہے کہ ایک بھینس جا رہی تھی. تو اس نے سوچا نسو نے کہ ہو سکتا ہے کہ بھینس اپنے مالک سے بچھڑ گئی ہو اور یہاں آ گئی ہو. میں اس کو سنبھالتا ہوں، اس کا دیکھ ریکھ کرتا ہوں، خیال رکھتا ہوں. جب اس کا سیٹ اور مالک آئے گا تو میں اس کو پیش کر دوں گا. بس اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ اچانک تھوڑے دن نہیں گزرے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا. اور قافلہ گزرا تو قافلہ بھٹک گیا تھا اور اس پہاڑ کے پاس چلا گیا جس پہاڑ کے پاس نسو تھا، عبادت کر رہا تھا. وہاں قافلہ آیا. قافلے کو پوچھا کہ کہاں؟ تو کہا کہ ہم رستہ بھٹک گئے اور ہمیں پیاس بھی بہت لگی ہے. نسو نے کہا یہیں ٹھہریے، اور اس نے بھینس سے دودھ نکالا اور دودھ نکال کر سب کو پلایا. سب سیراب ہو گئے اور کہا کہ اسے سب علاقہ جو رستہ بھٹک گیا تھا ان قافلے والے کو کہا کہ یہ رستہ بہت قریب ہے. وہ نسو سارے رستے کو جانتا تھا تو قریبی رستے کو بتلایا کہ یہ رستہ بڑا قریب ہے، یہاں سے آپ چلے جائیے.
اس کے اخلاق کو دیکھا، اس کے مزاج کو دیکھا، قافلے والوں نے اس کے انداز کو دیکھا تو متاثر ہو گئے۔ قافلے والوں نے انہیں بہت سارے ہدیے دیے، بہت ساری رقمیں دیے اور چیزیں عطایا دیے اور وہاں سے نکل گئے۔ اتنے سارے مال و دولت کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ نسو نے وہاں فوراً کنواں کھدوایا۔ کنواں کی کھدوا پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، جہاں پانی ہوتا تھا وہاں علاقہ بس جایا کرتا تھا، کیونکہ پانی کی تنگی ہوتی تھی، تو علاقے میں وہیں انہوں نے کنواں کھدوایا۔ کنواں کھدوانے کی وجہ سے لوگ اپنے گھر وہاں بنانے لگے، کرتے کرتے وہاں پورا علاقہ بس گیا۔ نسو بھی ماشاءاللہ اپنی نیکی کے اندر پورے علاقے میں مشہور ہو گیا تھا، بہت نیک، بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت غربا کے اندر امداد کرنے والا، غربا کا خیال رکھنے والا، مہمان نوازی کرنے والا، لوگوں سے اچھا اخلاق سے پیش آنے والا۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ سلامت کو علم ہوا، بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ایک شخص نسو ہے جو بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ جیسے ہی لوگ گئے اور کہا، وزراء نے جا کر کہا کہ نسو آپ کو بلایا جا رہا، بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تو نسو نے اسی نیڈر انداز میں کہا کہ جاؤ بادشاہ سے جا کر کہو میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے بھی بہت کام ہے۔ بادشاہ کو دل میں اور خواہش پیدا ہو گئی، یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ سواری تیار کرو، میں خود نسو کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہاں سے بادشاہ سلامت خود تیار ہوا اور گھوڑے پر تیار ہوا اور وہاں پہنچا، اور پہنچنا ہی تھا کہ ملک الموت پہنچ گیا اور بادشاہ سلامت کی روح کو وہیں کھینچ لیا۔ روح کو کھینچنا تھا، لوگوں کے درمیان ایک بات نکل پڑی کہ بادشاہ خود نسو سے ملنے آیا تو نسو کتنا بڑا آدمی ہوگا، اور نسو کی ایسی بھی عزت تھی تو لوگوں نے اسے ہی بادشاہ بنا دیا۔ پتا چلا کہ صدق کے دل سے توبہ کرنے والا انسان اللہ ایک دن وہ مقام دے دیتا کہ بادشاہت کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ بادشاہت کے مقام پر بیٹھا نسو اور عدل و انصاف قائم کیا، عدل قائم ہوا، انصاف قائم ہوا، پورے ملک کے اندر انصاف قائم ہوا، یہاں تک کہ بادشاہ سلامت کی صاحبزادی کا نکاح بھی نسو کے ساتھ ہو گیا۔ جس بادشاہ سلامت کی صاحبزادی سے نسو ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، اس نسو کی شادی کس سے ہو گئی؟ اسی لڑکی سے ہو گئی اور بادشاہ بن گیا۔ اچانک کے عدالت میں بادشاہ سلامت اپنے کرسی پر بیٹھا، دوسرے دن صبح تو ایک شخص داخل ہوا۔ سنیے، ایک شخص داخل ہوا اور آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، بہت دن پہلے میری ایک بھینس گم ہو گئی تھی، مجھے مل نہیں رہی، مجھے انصاف چاہیے، آپ مجھے ڈھونڈ کر دیجئے۔ نسو نے کہا، اچھا وہ بھینس تو میرے ہی پاس ہے، جس بھینس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اتنا مال و دولت اور اتنی ساری عزت، یہ ساری چیزیں اسی بھینس کی وجہ سے۔ تو کہا کہ وہ بھینس بھی لے جاؤ اور ساتھ میں جتنا میرے پاس مال ہے اس کا آدھا حصہ بھی اس کو دے دو۔ جیسے ہی نسو نے یہ الفاظ کہے تو وہاں کے وزراء دوڑ پڑے کہ سامان لے کر اس کو دے، تو اس شخص نے فوراً آواز لگائی کہ بیٹھ جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کوئی وہ انسان نہیں ہوں کہ میں آپ کے پاس سامان لینے آیا ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اور جو بھینس ہے جو آپ کے پاس ہے وہ بھی فرشتہ ہی تھی، فرشتہ دے بن کر وہ ابھی تک کے دودھ دے رہی تھی، وہ بھی فرشتہ ہے اور میں بھی فرشتہ ہوں، میں دیکھنے آیا تھا کہ تو بادشاہ سلامت بننے کے بعد کیا عدل انصاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن تیرے اندر اب بھی عدل انصاف قائم ہے، تیرے توبہ اور اس کے ساری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ ساری چیز پھر عطا کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، رمضان کا مہینہ ہے، سچے پکے دل سے توبہ کر لوگے، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے، اللہ آپ کو وہ مقام عطا فرما دے گا جو مقام دنیا کی کسی طاقت کو نہیں مل سکتی۔ یہ بات آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ بات پھیلانے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ بات کو ادھر ہی رکھو گے، انشاءاللہ آپ لوگ بات کو پھیلائیں گے۔ میں اللہ کا شکر ہے 40 کے 50 کورونا کے افراد سے خود اپنے ہاتھ سے ملاقات کی، ان کے افرادوں سے ملا ہوں، آج تک مجھے کچھ نہیں ہوا، اور میں ڈنکے کی چوٹ آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے کہو، انشاءاللہ میں ملنے کے لیے تیار ہوں، گلے بھیٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ انسان کو انسان سے دور کر رہی ہے، خود یہ لوگ، یہ حکومت خود اپنے افراد سے مل رہی ہے،
ان کو ڈر نہیں، اور ڈر ہمارے درمیان پھیلایا جا رہا ہے. یہ میں آپ کے درمیان باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے، کیونکہ آج کا مسئلہ تھوڑا گمبھیر ہے، کیونکہ لوگ عجب مسائل لے کر آتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر مسائل کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں اب خوف، ہاں احتیاط کرو، احتیاط سے منع نہیں کرتا، آپ احتیاط کرو، جتنا ہو سکے آپ احتیاط کرو، لیکن یاد رکھو خوف دل سے نکال دو، خوف دل سے نکال دو. قوموں کی خوب خدمت کرو، اللہ کے لیے خدمت کرو، ان کے قریب جاؤ. یہ مت ڈرو مرنے کے بعد گھبراؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ ہاتھ لگانے سے کورونا پھیل جائے گا، چیزیں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. درد رکھو، غم رکھو. کتنے گھر ایسے دیکھیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، وہیں سے وہیں بھیج دیا گیا. عجب لگتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. بہن کا انتقال ہو رہا ہے، وہیں سے وہیں. یہ کیسی بیماری ہے؟ ایسی کیسی بیماری آ گئی؟ اتنی گمبھیر بیماری تو کہیں نہیں. ہزاروں بیماریاں تاریخ کے اندر ایسی بیماریاں ملتی ہیں، آپ تاریخ ڈھونڈو گے آپ کو ملے گا کہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن بیماریوں کی وجہ سے پوری قوموں کے اندر بیماری پھیلی ہے، لیکن وہاں بھی یہ چیز نہیں کی گئی تھی جو آج. کیونکہ ہمارے دور میں میڈیا بہت زیادہ ہے. کسی لکھنے والے نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ یہ واٹس ایپ اور میڈیا اور یہ جو ہے نا، یہ سارا نیٹ بند کر دیا جائے تو یاد رکھو قوموں کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے گا. یہ قوم ڈری ہوئی، سہمی ہوئی. اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، سچے پکے دل سے پہلے اللہ سے توبہ کرو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس علاقے کے اندر سے بھی انشاءاللہ بیماری ختم ہو سکتی، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. سچے پکے دل سے توبہ کرنے والا، نصوح نے جب توبہ کی اللہ نے اس مقام تک اسے پہنچا دیا. کٹسد والے توبہ کرو گے انشاءاللہ اللہ وہ بھی اس مقام تک پہنچا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. سچے دل سے اللہ سے کہے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، اللہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.